ایک درویش تھے، ان کے پاس مریدین آتے تھے، درویش آتے تھے، فقراء آتے تھے، اللہ والے آتے تھے. وہ ایک بات فرماتے تھے میں جیسے کہوں ویسے کر لو، میں جیسے کہوں ویسے کر لو، پھر اگر تمہیں نہ ملے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا. میں تو اتنا بڑا دعویٰ کر نہیں سکتا. بلکہ ایک اور درویش ہیں، ان کے بارے میں ہے، فرماتے تھے میں جو دعا کہوں یہ پڑھو، اور جس یقین کے ساتھ کہوں یہ کرو، اور جس توجہ کے ساتھ کہوں یہ کرو، پھر اگر نہ پاؤں اور میں مر جاؤں، تمہیں نہ ملے اور میں مر جاؤں، پھر آ کے میری قبر پہ پاؤں سے ٹھوکر مارنا. ان کو اللہ کی ذات اور ملنے پہ اتنا یقین اعتماد تھا. آپ کہیں کہ جس وقت سونے کا وقت ہے اس وقت بھی سوئیں، ابھی بھی یوں کر کے اپنا گوٹ بنا کر سوئیں، اور 2 دن کھاتے پیتے سوتے اور موبائل میں گزاریں، اور پھر کہیں کچھ ملا نہیں، تو اس سے بہتر ہے جنہیں زندگی اور پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ پریشانیاں زہر پینے سے حل نہیں ہوں گی. میں زہر پی جاؤں گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ زہر پینا تجھے تسبیح خانے سے دور کر چکا ہے، اور زہر پینے سے تو تسبیح خانے سے دور ہو گیا ہے، دعاؤں سے دور ہو گیا ہے، توجہات سے دور ہو گیا ہے. اس دن سے تیرے لیے دعائیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو چلا جا یا رہے، تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر اچھا واپس چلا جا. تو یہ اعمال کرنے سے، نفل پڑھنے سے، اللہ کے خزانوں کے سے مانگنے سے یہ چیزیں ملیں گی. یہ واویلا کرنے سے، احتجاج کرنے سے، خودکشیاں کرنے سے، زہرے پینے سے، منہ پیٹنے سے، شکوے کرنے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. مسائل عرشی نظام سے حل ہوتے ہیں، فرشی نظام سے حل نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی، موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی. اللہ پاک نے فرمایا حضرت خضر سے جا کے علم سیکھیں، کچھ حاصل کریں، روحانیت، نورانیت، روح کی دنیا، لاہوت، پراسرار دنیا. اب ذرا منظر دیکھنا، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کیا، جواب ہی نہیں دیا. پھر سلام کیا، جواب ہی نہیں دیا. بڑی مشکل سے جواب دے کہ ہاں بھائی کیا ہے. اس نے کہا جی کوئی اللہ کے علم میں سے میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو پتہ کیا جواب دیا؟ بھائی جا اپنا کام کر، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا تو علم نہیں سیکھ سکتا. قرآن کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں، پڑھ لو قرآن میں. اور یہ سارا کچھ کیوں بتایا جا رہا؟ یہ بتایا جا رہا کہ جب بھی ملا ہے منت اور عاجزی سے ملا ہے. منت اور عاجزی سے، تواضع سے، منت سے ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا وہ نبی جن کا 28 پاروں میں تو واضح نام آیا ہے، پورے 30 پاروں میں 28 پاروں میں تو واضح نام آیا ہے، اور 2 پاروں میں نام نہیں آیا، اشارے آئے ہیں موسیٰ کی طرف. یعنی جن کا 30 پاروں میں نام آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام منت کر رہے ہیں اور کہ اچھا مہربانی کریں، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے، آپ کی ہر شرط مانوں گا. انہوں نے پہلی شرط رکھی کہ کوئی سوال نہیں کرنا. انہوں نے کہا قبول ہے، میرے ساتھ چلنا ہے پر کوئی سوال نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی قبول ہے، میں کوئی سوال نہیں کروں. اور راستے میں پھر خطا ہو گئی. نبی سے خطا نہیں ہوتی. وہ اصل میں ہمارے لیے سارا نظام اللہ نے سمجھانا تھا. پھر سوال کر بیٹھے. انہوں نے کہا دیکھا نا، میں نے کہا تھا میرے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. اچھا چلو آئندہ نہیں کروں گا، آپ ذرا مجھے ساتھ چل رہے ہیں. منت کے ساتھ چل رہے ہیں، تواضع کے ساتھ چل رہے ہیں، زاری کے ساتھ چل رہے ہیں. نبی جیسی ہستی ہو کے، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں. کوئی روایات ہیں کہ وہ نبی ہیں، کچھ روایات ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یقینی بات ہے کہ وہ نبی ہیں. اور نبی بھی چھوٹے نہیں، عظیم نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. منت سے چل رہے ہیں. ادھر میں آپ کی منت کر رہا ہوں کہ لے لو، لے لیں. افسوس کی بات ہے، مجھے دکھ پہنچا. اتنی دیر سے مجھے گھنٹہ ہو گیا آپ کی منت کرتے ہوئے، گھڑی بتا رہی ہے. موسیٰ جیسی ہستی خضر علیہ السلام کی منت کر رہے ہیں.
اور یقین جانے مجھے یاد نہیں میں آج تک اپنے مرشد کے سامنے اونگا ہوں یا سویا ہوں، اور مجھے یاد نہیں میں بغیر اتحیات کے بیٹھا ہوں۔ مجھے یاد نہیں۔ میری تو مرشد نے باقاعدہ مشقیں کرائی تھی نا، میں اتحیات کی اتنی مشق کر لی تھی کہ میں 6 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے تک اتحیات میں بیٹھنا پھر میرے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ میں ایسے بات سن رہا تھا، ایسے سر جھکا کے بات سن رہا تھا، پیچھے سے نا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلنے کی نا آواز ہوتی ہے، چون چاں کی آواز ہوتی ہے نا، میں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کھینچ کے مارا تھپڑ، اور میں بات میری سنے اور دیکھے پیچھے کوئی آئے جائے تیری بلا سے، یہ لگتا ہے تیرے اندر بے طلبی ہے، تیرے اندر طلب کی کمی ہے، یہ بے طلبی ہے۔ روحانیت کے سارے دروازے منت سے کھلتے ہیں۔ میں نے جو کچھ حاصل کیا منت سے حاصل کیا ہے، اور آپ کو یہاں سب کچھ سہولت سے مل رہا ہے، اس لیے سو رہے ہیں۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ روایت کے اور تعبیر کے امام اور حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کی محفل میں ہنسنا بھی تھا، رونا بھی تھا، ہنساتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے۔ اور انہی کے دور کے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے، وہ صرف رلاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اہل محفل میں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کا انداز پیش کیا کہ اس حالت میں بیٹھنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے سارے اہل محفل کو، اور اگر کوئی سویا اونگا تو میں اس کو مجلس سے باہر بھیج دوں گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سخت کڑی شرائط لگا دی۔ جب محفل ختم ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اتنی سخت کڑی شرائط لگائی تھی، کس لیے لگائی تھی؟ اب ذرا وہ بات غور سے سنیے گا۔ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے جو دل کی آنکھیں ہیں، چہرے والی آنکھوں سے نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا 70 فرشتے آئے اس محفل کو کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا جو سو رہے تھے فرشتے ان کی دعاؤں کے لیے آمین نہیں کہہ رہے تھے، رحمت اوپر سے آتی تھی، سکینہ آتی تھی، ان سے ہٹ کے جاگنے والوں کو اللہ جھولیاں بھر کے دے رہا تھا، اور جو اونگنے سونے اور بے ادبی سے بیٹھنے والے تھے میں نے ان کو محروم دیکھا۔ میرا دل اندر سے رو رہا تھا کہ اتنی قربانی کر کے آئے ہیں پھر بھی محروم ہیں۔ تو فرمانے لگے میں آج کے دن میں نے سختی آپ کے لیے اس لیے کی تھی۔ 28-30 سال پہلے مجھے ایک درویش ملے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے کوئی چیز منوانی ہو تو 100 نفل پڑھ لو، کوئی چیز منوانی ہو۔ میں نے 100 نفل پڑھ لی، پھر خیال آیا میں نے اپنے مرشد سے اجازت تو لی نہیں، ان سے اجازت تو لے لوں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت 100 نفل ایسے بتائے، اور میں فرمانے لگے پڑھنے کے بعد مجھ سے پوچھتے ہو؟ میں نے کہا بس وہ پڑھ لیے تھے۔ اور میں کوئی حرج نہیں، تو نے پڑھ لیے، سجدے کیے تھے، تجھے اس کی خصوصی اجازت دے رہا ہوں، اور اللہ سے کوئی چیز منوانی ہو تو 100 دفعہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اور پھر فرمایا 100 نفل میں 400 سجدے ہیں۔ کتنے سجدے ہیں؟ کتنے سجدے ہیں؟ 400 سجدے ہیں۔ فرمایا اللہ کو 400 سجدے انتہائی قبول، محبوب اور مقبول ہیں، اور 100 نفل میں 400 سجدے اللہ کی بارگاہ سے وہ فیصلے کرواتے ہیں جو انسان ساری عمر نسلوں کے لیے کروانا چاہتا ہے، وہ کروا دیتے ہیں، چاہے وہ برکت کے فیصلے، دولت کے فیصلے، عزت کے فیصلے، صحت کے فیصلے، خلوص اور کمال کے فیصلے، زندگی میں خیروں اور راحتوں کے فیصلے، جو فیصلے آپ اللہ سے کروانا چاہتے ہیں وہ فیصلے آپ کے لیے بہترین فیصلے ہیں۔ آج اگر آپ ہمت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں، کیا خیال؟ ورنہ ایسا نہ ہو 70 فرشتے آئیں اور فیصلے کروانے کے لیے آئیں، اور خدا نہ خواستہ اس محفل میں جب سونے کا وقت نہیں تھا ہم سو رہے، اور ہم سے فیصلے ٹل جائیں اور جاگنے والوں کی جھولیاں بھریں اور جاگنے والے سرخرو ہو کے چلے جائیں، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ منت اور درخواست ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں،
انشاءاللہ بہت خیر ملے گی. کریں گے؟ اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں. اے فاطمہ، روایت ہے، کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور تمام مومنین عورتوں کی سردار اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے. اگلی روایت ہے، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اگلی روایت ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اگلی روایت ہے، میرے یہ بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والدین بہترین ہیں ان سے. اور اگلی روایت ہے، بہرحال حسن پس اس کے لیے میرا دبدبہ ہے اور میری سرداری ہے، اور حسین اس کے لیے میری بہادری اور میری سخاوت ہے. یعنی میری عظمت اور میری سرداری حسین میں منتقل ہوئی، اور میری بہادری اور میری سخاوت، میری عظمت اور میری سرداری حسن میں منتقل ہوئی، اور میری بہادری اور میری سخاوت، شجاعت حسین میں منتقل ہوئی. بے شک حسن اور حسین دنیا کے وہ دو پھول ہیں. حسن اور حسین دنیا کے وہ دو میرے پھول ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک آسمان کا ایک فرشتہ جس نے میری زیارت نہیں کی، پر اس نے اللہ جل شانہ سے اجازت طلب کی کہ میری زیارت کی، اور اس نے مجھے خوشخبری دی، بے شک فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک صاحب نے مجھے خواب سنا. اچھا، بے شمار خواب آئے، ایک سنا رہا ہوں، بہت طویل خواب ہے. وہ کہتے ہیں رات کو میں سویا، نوافل پڑھے، اعمال کیے، درود پاک پڑھے، میں سو گیا. کہتے ہیں ایسے آنکھ لگتے ہی میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا، اور منظر یہ دیکھا کہ میں بہت بڑے میدان میں ہوں، بالکل خشک صحرا، کچھ بھی نہیں، اور وحشت ہے، اور کھڑا ہوں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اور اب میں کیسے جاؤں گا اپنی منزل تک. اور کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ قافلہ سارا چلا تھا اور جا ہم تسبیح خانے رہے تھے، پر تسبیح خانے میں قافلے سے میں بچھڑ گیا. اور کہا کہ مجھے خیال آیا کہ میں اعمال نہ کروں جو تسبیح خانے سے میں نے اعمال سنے تھے. تو کہا میرے دل میں فوراً میری زبان پہ آئے، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اور کہا پڑھتا رہا حتیٰ کہ میں تھک گیا کہ بس اب موت ہی ہے. پیاس لگنا شروع ہوئی، ہونٹ خشک ہو گئے. غور سے سنیے گا، میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. یقین جانیے ابھی جو میں نے آپ کی منت کی ہے نا، یہ صرف آپ کا فائدہ ہے. کبھی بیٹھ کے دعائیں دیں گے. یہ فقیر ہمیں اٹھاتا تھا، منتیں کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا اللہ کے خزانوں سے. کس کے خزانوں سے؟ اور منت بھی کرتا تھا، اور پھر ہمیں دعاؤں سے رخصت بھی کرتا تھا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے تو ماں نے اتنی محبت نہیں دی جتنے تسبیح خانے نے محبت دی. اور کہاں کبھی کبھی اگر تسبیح خانے کی سختی ہوتی ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ ماں باپ نے مجھے اتنی محبت اور سختی نہیں دی جتنی تسبیح خانے نے محبت اور سختی دی. تسبیح خانے. اب وہ واقعہ ذرا غور سے سنیں جو میں خواب آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں، بہت توجہ سے. تو کہنے لگے کہ حتیٰ کہ میری زبان خشک ہو گئی، پیاس سے نڈھال ہو گیا، میں گر گیا اور آنکھیں بند کر لیں، اور میں نے اب یہ وظیفہ چھوڑ دیا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ بس اب موت آ گئے. اسی اثنا میں میں نے محسوس کیا کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ قافلہ آ رہا ہے، گھوڑے کے ہنہنانوں کی آوازیں بھی ہیں. میں ایک دم میرے اندر سخت آ گئی، طاقت آ گئی، جرأت آ گئی، اور میں ایسے نڈھال ہو کے اٹھ کے ایسے بیٹھا تو اس اثنا میں وہ سارے میرے قریب آ گئے. آگے مرد تھے، پیچھے باحجاب باپردہ خواتین تھی، سب سواریوں پہ تھے، بہت لمبا قافلہ تھا. تو ایک دم میں اٹھ بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگے
ऐसे, और हाथ दो, और हाथ दो। हाथ दिया, ऐसे उछल के मैं उनके पीछे घोड़े पे बैठ गया और मैंने उनको ऐसे पकड़ लिया और घोड़ा चलना शुरू हुआ। मुझे ख्याल हुआ मैं इनसे पूछूं कौन है, कौन है? तो मैंने पूछा आप कौन है? कहा जाफर बिन अली। कौन थे जाफर बिन अली? अली के बेटे। और कहा सारे कौन हैं? कहा कि एक हसन है, एक हुसैन है, एक ज़ैनुल आबिदीन है, एक मोहम्मद है, एक औन है। कहा नाम गिनवाना शुरू कर दिया। वो सारे शहदाए करबला के या आले रसूल के, असहाब रसूल के सारे नाम गिनवाने शुरू किए। तो कहा कहां जा रहे हैं? कहा कि ए मिशन में जा रहे हैं, सुना तुमने तस्बीह खाने जाना है, तो हम भी वहां से गुजरते हुए शिरकत करेंगे, आप तुझे भी साथ लेते जाओ। और कहा मेरी प्यास खत्म हो गई, मेरी भूख खत्म हो गई, मेरी शिद्दत खत्म हो गई। कहा कि जब मेरी फिर आंख खोली, मैंने हकीकत में तस्बीह खाने के इस चौक में अपने आप को पाया। तो मैंने कहा कि तुझे पता है इस चौक में उन्होंने क्यों छोड़ा? ये मिंबर के दाएं तरफ बनता है इसलिए छोड़ा। आले रसूल को दाएं हाथ पसंद है, दाएं राहें पसंद है, दाएं रास्ते पसंद है। फिर अगली बात सुने, कहा जिस हाथ से उन्होंने मुझे पकड़कर, जिस हाथ से पकड़कर घोड़े पे बिठाया था, उस हाथ में आज तक खुशबू है। अभी बैठे हैं यहां, वो साहब अभी भी बैठे हैं और कहते हैं कि जब भी, अब भी मुझे जब परेशानी होती है, दुख होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ भी ऐसा होता है, उस हाथ को सीने पे फेरता हूं, चेहरे पे फेरता हूं, सूंघता हूं, मेरा दम, दुख, मेरा गम खत्म हो जाता है। सच्ची बात है, मैं तो आपकी मिन्नत और मेहनत करके कहता हूं कि मिल मिल के बैठे कि थोड़ा सा पाके जाए। आप में से कोई दौलत पाने आया है, कोई रिस्क पाने आया है, कोई सेहत पाने आया है, कोई इम्तिहानों में कामयाबी, कोई अच्छी नौकरी, कोई गैबी निजाम का हुसूल, कोई रूहानियत की दुनिया का शाहसवार ताजदार बनने आया है, कोई नमाजी बनने आया है, कोई कहता है कि मैं गंदगी और गिलाजतों, निजासतों और गुनाहों से छुटकारा पाने आया हूं, कोई कहता है मैं रूह की दुनिया पाने आया हूं, कोई कहता है कि मैं अल्लाह का ताल्लुक, मदीने वाले की हुब, मोहम्मद आले मोहम्मद का ताल्लुक और मोहब्बत पाने आया हूं। यकीन जानिए ये सब कुछ कायनात का निजाम है और मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है, मेरा जज्बा कहता है कि ये चीजें इंशाल्लाह इन 2 दिनों में मिलेंगी। हम सफर कर रहे थे, एक साहब थे, वो ट्रेन में टांगे लटका के बैठे। कहा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही। एक ने रोका, दूसरे ने रोका, आखिरकार उसने टांगे ना यूं आगे फैलाई, आगे कोई रुकावट आई, गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। टांगे ना यूं फैलाई, उसके मुताबिक कोई रुकावट नहीं थी, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और आगे थोड़ी सी रुकावट आई, बस गिरा और खत्म हो गया। मैं तो आपकी मिन्नत में और मेहनत कर रहा हूं। बेशक आसमान का एक फरिश्ता जिसने मेरी जियारत नहीं की थी और उसने अल्लाह जल्ल शानो से इजाजत तलब की कि मेरी जियारत की, यानी आज तक एक फरिश्ते ने आज तक अल्लाह के हबीब कमली वाले की खुद जियारत ही नहीं की थी। उसने अल्लाह से इजाजत तलब की कि मेरी जियारत करे, पर उसने मेरी जियारत की और उसने मुझे खुशखबरी दी। अब वो खुशखबरी सुने जरा, क्या खुशखबरी दी? बेशक फातिमा मेरी उम्मत की औरतों की सरदार हैं और हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और अगर सरदारों के से हमें मोहब्बत मिल जाए तो कितना बड़ा कमाल है, और सरदारों से हमें हमारा प्यार हो जाए और सरदारों की नजरों में हम आ जाएं तो उससे बड़े खुशकिस्मत कौन होंगे। आज जो हम नफिल पढ़ रहे हैं, इन सरदारों की बारगाह में हदिया पेश कर रहे हैं। एक और रिवायत है, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, जिस शख्स ने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिस शख्स ने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जहन्नम में जाएगा। नमाज का वक्त आता तो हज़ाली के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता, और एक बार उनसे दरियाफ्त किया गया कि आपका ये क्या हाल है? फरमाया ये इस बार के उठाने का वक्त है जिसे अल्लाह ने आसमान और जमीन और पहाड़ पर पेश किया, तो उन सब ने इस बार के उठाने से इनकार कर दिया। एक और कैफियत गौर से सुनिएगा,
حضرت امام حسن بن علی وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ایک بڑے جبار بادشاہ کی پیشی میں کھڑا ہونے کا وقت ہے اور پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے میرے معبود تیرا بندہ تیری ڈیوڑی پر حاضر ہے. اے بھلائی کرنے والے اللہ تیرا بد اعمال بندہ تیرے حضور آیا ہے. تو انہوں نے حکم دیا ہے ہم میں جو اچھا ہو بروں سے درگزر کرے. بس تو اچھا مولا ہے میں تیرا بد اعمال بندہ ہوں. اے کرم کرنے والے میری برائیوں سے ان خوبیوں کے طفیل جس کا تو مالک ہے درگزر فرما. آج ہی کی انتہا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخرت کے شہزادے، جو جنت کے شہزادے، جو کائنات کے شہزادے بار بار اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں تیرا بد اعمال بندہ حاضر ہوں. تو نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ ہم میں اچھا وہ ہے جو برو سے درگزر کریں. مولا تو مجھ سے درگزر فرما. تو بندوں سے یہی توقع رکھتا ہے کہ بندے درگزر کریں. مولا تو درگزر فرما. امام حسن کے اوقات اکثر عبادت ہی میں بسر ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حضرت امام حسن کی عبادت کی کیفیت دریافت کی. اس نے بتایا کہ فجر کی نماز سے طلوع آفتاب مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے رہتے ہیں. دن چڑھے چاشت پڑھ کر امہات المومنین کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں، پھر گھر سے ہو کر مسجد کو جاتے ہیں. امہات المومنین میرے حضور کی جتنی امہات المومنین تھیں ان کو پہلے جا کے سلام کرتے ہیں امت کی ماؤں کو، پھر اپنے گھر جاتے ہیں. حضرت امام حسین کو نماز کے ساتھ خاص شغف تھا. حضور کی آغوش مبارک میں پلے تھے اور سیدہ فاطمہ کا مبارک دودھ پیا تھا. وہ خود عبادت الہی کا مجسمہ تھی. آپ میں ان مقدس ہستیوں کا جتنا بھی اثر ہو کم تھا. حسین رات دن میں 1,000 نفل پڑھ لیا کرتے. ہم تو 100 رکعت نماز نفل پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا. جن آل رسول کی نسبتوں سے آج ہم جمع ہیں، جن آل رسول کی نسبتوں سے آج ہم جمع ہیں، ان آل رسول کی کیفیت کیا تھی؟ کتنا روزانہ پڑھتے تھے نفل؟ 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے. اپنی روزی روزگار بھی کرتے تھے، اپنی مزدوری بھی کرتے تھے، لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے اور ان کے لیے پکے پکائے کھانے نہیں آتے تھے. اللہ والو ان کے لیے باورچیوں کا انتظام نہیں تھا جیسے آپ کے لنگر خانے میں باورچی لگے ہوئے ہیں. سحری پکائی، ساری رات خدمت والے بیچارے جاگے. سوچیں تو صحیح، آپ کو سحری کھلائی، اب خود درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیند سے تھکن سے بھرے ہوئے ہیں. خدمت والے ان کی کیا قربانیاں ہیں اور اللہ ان کو دے گا کیا؟ یقین جانا اللہ ان کو دے گا کیا؟ دوپہر کے کھانے کا فکر لے کر بیٹھے ہیں کہ جن حضرات کا روزہ نہیں ان کو کھانا پیش کرنا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتے تھے. دن رات میں کتنے نفل پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت نفل. عرب میں اولاد کی کثرت فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی اور اولاد کا کم ہونا عیب سمجھا جاتا تھا عرب میں. امام حسین کی اولاد بہت کم تھی. کسی نے امام زین العابدین سے اس کی قلت اولاد کا ذکر کیا. فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ وہ رات دن میں 1000 نفل رکعت پڑھتے تھے، انہیں عورتوں سے ملنے کا موقع ہی کم ملتا تھا. عرب میں اولاد کی کثرت کو فخر سمجھا جاتا تھا، اولاد کی قلت کو عیب سمجھا جاتا تھا. ان کو 1000 رکعت نماز نفل عبادات کا شغف تھا، عبادات سے محبت تھی، عبادات سے پیار تھا، سجدوں سے محبت تھی. یہ آل رسول کا کمال ہے، وقار ہے. یہ آل رسول، یہ ہستیوں کی عظمتیں ہیں. یہ بھائی جاگتے رہیں پھر سو گئے. میری منت اور محنت درخواست ہے آپ سے، پھر منت ہے. یہ آل رسول کی عظمتیں ہیں. چلو ہم آج ایک عزم تو کر لیں،
1000 نہیں 100 تو پڑھ ہی لے. کیا خیال ہے؟ وہ تو 1000 پڑھتے تھے اور ہم ان کے نام لینے والے ہیں. اچھا وہ 1000 پڑھ کے اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے, ہم نے 100 پڑھ کے اللہ سے بہت کچھ منوا بھی لینا ہے. ایک نیت کر لے. یہ روایت میں نے کیوں سنائی ہے؟ آج آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. یہ روایت میں نے کیوں سنائی ہے؟ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. یہ ماہنامہ الخیر میرے ہاتھ میں ہے, اس کا صفحہ نمبر 32 ہے میرے پاس اور 33 ہے. یہ کیوں سنائی ہے میں نے روایت؟ ایک نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے پاس نہ حسین کا جذبہ ہے, نہ حسین کے سجدے ہیں, نہ حسین کی روح ہے, نہ حسین کا وہ عظمتیں اور نسبتیں ہیں, اور نہ میں امام حسین کی طرح وہ 1000 پڑھ سکتا ہوں. یا اللہ میرے 100 کو ان نسبتوں میں شامل کر لے. یاد رکھیے گا یہ نیت بظاہر چھوٹی سی ہے پر آپ کو اتنا کچھ دلوائے گی, اتنا کچھ دلوائے گی آپ گمان نہیں کر سکتے. اتنی عظمتیں, اتنی طاقتیں, اتنی قوتیں, اتنا کچھ دلائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. نیت کر کے دیکھیں تو صحیح. یہی نیت کر لیں. کریں گے؟ اللہ پڑھ تو میں 100 رہا ہوں. انہوں نے ساری زندگی 1000 رکعت نماز نفل دن رات میں پڑھے. اے اللہ میں 100 پڑھ رہا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا پہلی دفعہ. تو یا اللہ انہوں نے ساری عمر جو 1000 رکعت نماز نفل پڑھے تھے انہیں جو ملا تھا اس میں عزت, عظمت, وقار, دولت, شان و شوکت, اے اللہ اس کا حصہ مجھے عطا فرما اور میری نفل بھی ان کی نفل میں شمار کر دے. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا گندم کے ڈھیر میں بھوسا اور کنکر بھی ساتھ اسی کے وزن میں تل جاتے ہیں. تل جاتے ہیں. گندم کے ڈھیر میں وزن اور بھوسا بھی تل جاتے ہیں. بس اپنا جو کچھ بھی ہے ان ہستیوں کے ساتھ شامل کر لیں. اپنا جو کچھ بھی ہے ان ہستیوں کے ساتھ کا حصہ شامل کر لیں. پھر دیکھیں اللہ کیا دے. اس پہ اپنے اکابر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 2 نفل پڑھے اور بڑی دیر تک دعا مانگی. دعا کرتے 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 کسی نے پوچھا حضرت اتنی لمبی دعا خیریت تو تھی پر میں نے وہ بدر کی 5 گھنٹے والی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے اس میں حصہ ملایا ہے اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تو کریم ہے, تو چاہے تو ایسا کر دے. تو کریم ہے, تو چاہے تو ایسا کر دے کہ میری دعا کو ان کی دعاؤں میں شامل کر دے. میں نہ وہ دعا کو پہنچ سکتا ہوں, نہ ان الفاظ کو, نہ ان کیفیات کو, پر تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو کہا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میری دعائیں ان کی دعاؤں کے سے مل گئی ہیں اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا. عبداللہ بن زبیر ایک بڑے مرتبے کے صحابی ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت زبیر بن عوام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ام المومنین خدیجہ کبریٰ آپ کی پھوپھی تھیں اور عائشہ صدیقہ آپ کی خالہ تھیں اور آپ کی والدہ اسما جن کو حضور نے ذات العطا نقطائن کا لقب عطا فرمایا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبزادی تھیں. حضرت امام حسین کی طرح ان کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغول بے حد منہمک بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کا محبوب ترین مشغلہ تھا. وہ بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر لیا کرتے. اس خشوع خضوع استغراق اور محویت کے نماز پڑھتے کہ قیام کی حالت میں بے جان ستون معلوم ہوتے اور آپ کا رکوع اتنا طویل ہوتا کہ لوگ پوری سورت بقرہ ختم کر لیتے. ہاں عبداللہ بن زبیر, مگر ان کا رکوع ختم نہ ہوتا تھا. پھر بھی یہی عالم سجدے کا تھا. یہ طویل سجدے کی وجہ سے اتنے بے حس کہ بعض اوقات چڑیاں پرندے اڑ اڑ کر آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے. نازک سے نازک حال میں بھی آپ کی نماز ترک نہ ہوئی. حجاج بن یوسف کے محاصرے کے زمانے میں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش, آپ حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے.
پتھر آ آ کر پاس ہی گرتے مگر آپ پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا معمول تھا ایک رات قیام میں گزارتے تو دوسری ساری رات رکوع میں. آج کی رات ساری رات قیام کی ہے، آج دوسری رات رکوع کی ہے، اور آج تیسری رات سجدے کی ہے. عبداللہ بن عباس خود ہمارے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. فرماتے تھے اگر تم لوگ حضرت محمد کی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن زبیر کی نماز کی نقل کرو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر پڑھیں. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ران پر بٹھا لیا کرتے تھے اور حضرت حسن بن علی کو بائیں ران پر بٹھا لیا کرتے تھے. پھر ہم دونوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان دونوں پر رحم فرما. اور ایک اور روایت میں ہے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. درود پاک پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اقدس کو حضرت حسن سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک دفعہ اندھیری رات میں حضرت حسن حضور کے پاس تھے. حضرت حسن نے کہا میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں. اتنے میں آسمان میں بجلی چمکی اور اس کی روشنی اتنی دیر تک رہی کہ اس میں چل کر حضرت حسن اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. رات اندھیری تھی. شہزادے نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچنا تھا. بجلی چمکی اور رہی اتنی دیر جتنی دیر میں وہ چل کے اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچ گئے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک شرط لگاتے تھے جس کو بیعت کرتے تھے. وہ شرط یہ لگاتے تھے کہ 40 دن بولنا نہیں ہے. بولنے سے کیا مراد؟ یعنی صرف کام کی گفتگو کرنی ہے اور وہ بھی انتہائی مختصر. انتہائی مختصر. بس اتنی گفتگو ہو کہ جو بس تیرے لیے انتہائی مختصر ہو. بولنا نہیں. بولنا نہیں. بولنا نہیں. آج ہم فیصلہ کریں کہ آج ہم بولیں گے نہیں. بہت کم بولیں گے. اچھا بولیں گے تو درود پاک پڑھیں گے. کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ واقعہ ذرا غور سے سن. اس کی تھی خصوصی میٹنگ. خصوصی میٹنگ تھی. اس نے اپنے غلام سے کہا نوکر سے کمرے میں میرے اندر کسی کو نہیں آنے دینا. اب تھوڑی دیر ہوئی وزیر آیا. اب نوکر کو تو کوئی نہیں جانتا. بھائی نوکر کو تو کوئی نہیں جانتا. وزیر کی تو حیثیت ہے لیکن بادشاہ کا حکم تھا. نوکر نے کہا جی اجازت نہیں اندر جانے کی. اس نے لا کہا. اس نے کہا جی اجازت نہیں. تھوڑی دیر ہوئی شہزادہ آ گیا. اس نے کہا میں نے اندر جانا ہے. اس نے کہا اجازت نہیں. اس کو ہی نہیں جانے دیا. پھر ایک اور شہزادہ آ گیا اور وزیر آ گیا. اس نے کہا اجازت نہیں. اب کیا خیال ہے اس وقت وہ نوکر اپنے آپ کو کوئی بادشاہ سمجھ رہا تھا یا نوکر سمجھ رہا تھا؟ تھا تو نوکر لیکن حکم بادشاہ کا تھا. آپ کی منت اور محنت کرتے ہوئے میں ہوں وہی نوکر تسبیح خانے کا غلام ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں جو منت اور محنت کرتے ہوئے میں بادشاہ بن گیا ہوں. میں ہوں وہی نوکر. میں ہوں وہی غلام. لیکن آپ کی خیر خواہی آپ کی محبت آپ کا نفع اور آپ کا فائدہ پیش نظر ہے اس لیے آپ کی منت اور محنت کر رہا ہوں. آپ کا نفع پیش نظر ہے. اتنی قربانی کر کے آپ تشریف لائے. کرایہ اور کھانا پینا ناگواریاں سفر کی سب کچھ اپنے گھر کی شہزادگی چھوڑ کے آئے اور یہاں سے آ کے بھی خالی جائیں.
بس یہ ایک منت ہے، یہ ایک درخواست ہے جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ آج ہم نے 2 عمل کرنے ہیں اور بھی سارے معمولات کرنے ہیں۔ سبھی کسی نے پڑھی ہے 100 رکعت تو بتائیں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر کسی نے پڑھی ہے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ ہاں بھائی، کسی کا تجربہ؟ جی 2.25 گھنٹے آپ کا مشاہدہ ہے، 2.25 گھنٹے۔ اور کسی کا تجربہ؟ جی 1.5 گھنٹہ۔ ان کا تجربہ ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ۔ آپ کا 3 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی تجربہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کھڑے ہو کے بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 گھنٹے، جزاک اللہ۔ کہتے ہیں میں ہر 27ویں کو رمضان کی پڑھتا ہوں تو میرے 2 گھنٹے لگتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور کسی کا مشاہدہ اور کسی کا تجربہ 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور چلو اب آپ خود سوچیں، زیادہ سے زیادہ دیر والا بندہ 3 گھنٹے والا ملا ہے، ایسے ہیں؟ ہم پریشان تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وقت میں نے دانستہ بتایا آپ حضرات کو، یہ دانستہ وقت بتایا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی خدا نہ خواستہ مصیبت نہیں ہے یا مشقت بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی جو زیادہ سے زیادہ دھیان میں پڑے گا تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اب یہ بتائیں 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے اگر خرچ کر کے ہم اپنی زندگی دنیا آخرت کی فیصلے کروا لیں اللہ سے، بولو اس کا کیا ہو؟ اس سے بڑا کوئی رزلٹ ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی نعمت، برکت، خیر، راحت، رحمت، عزت، عظمت، کوئی وقار اس سے بڑا ہوگا؟ خود سوچیں کہ کیا میں آپ کو کسی خدا نہ خواستہ مصیبت میں تو نہیں ڈال رہا؟ میں یہ چاہ رہا کہ کوئی روح کی دنیا پانے آیا، کوئی ولایت پانے آیا، کوئی محمد آل محمد کی محبت، اصحاب محمد کی الفت، کوئی اولیاء کے ساتھ طریقت اور محبت کوئی پانے آیا ہو، اور کوئی شخص ایسا ہو جو آیا ہو اور وہ آیا ہو اور وہ یہاں سے آ کے غیب سے برکتوں دروازے، خیر کے دروازے، برکتوں کے دروازے لے کر چلا جائے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں۔ تو پھر تیار ہیں؟ پکی بات ہے؟ اب میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس پوری دل کی کیفیتوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اور پھر مراقبہ کریں گے، بہت توجہ والا مراقبہ، چاہے مختصر تنہائیوں میں بیٹھ کے اس مراقبے کو بڑھائیں گے اور دعا کریں گے، مختصر دعا، اور پھر ہم اپنے اعمال میں لگ جائیں گے۔ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے اور بندیاں بڑے خلوص سے ان مبارک ساعتوں میں تجھے پانے اور تیرے حبیب کی محبت، آل اور اصحاب کی محبت پانے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ، انہیں خالی نہ لوٹا، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو تونگر کر دے، کامل ایمان دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ ان کی دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ آج کے دن میں کریم آقا یہاں ہماری حاضری شروع ہوئی ہے۔ یہ 2 دن ہی ہیں، پل بھر میں ختم ہو جائیں گے، پر ان 9-10 محرم کی جتنی برکات ہیں اور جتنی عنایات ہیں اس سارے مجمع کو عطا فرما، اور پوری دنیا میں جہاں تیرے بندے اور بندیاں بیٹھی آمین کہہ رہے ان کو کبھی محروم نہ فرما، ان کی دنیا آخرت میں عزتیں، خیریں اور برکتیں عطا فرما، راحتیں، رحمتیں اور خوشیاں عطا فرما، اور دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری عنایات سے مزین فرما، اور دنیا آخرت کی ساری عنایات سے مزین فرما۔ یا اللہ، ہمارے ہر مشکل حل فرما، پریشانی دور فرما، الہی بندشیں دور فرما، اور اے اللہ رزق کی بندشیں، صحت کی بندشیں، مشکلات حل فرما، دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ جو خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، بہت جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، اور یہاں آنے والے تمام مجمع کو یا اللہ جب رخصت کر تو جھولیاں بھر کے دولت، عزت، رزق، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں عطا فرما۔ آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔